نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں نبی مکرم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کی طرف انسانیت کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا کلام بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ صرف اعلیٰ ہی نہیں ہے بلکہ جو شخص آپ کی بات کا انکار کر دے، آپ کی بات کو نہ مانے، آپ کی بات کا تمسخر اڑائے، آپ کے حکم کا مذاق اڑائے، اس کے کافر ہونے میں، اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک انداز میں قیامت تک کے لیے پوری کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور خاص کر ایمان والوں کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ کیوں بولا ہے۔ یہ خاص ایمان والوں کو یہاں
خطاب کیوں کیا گیا ہے؟ حالانکہ آپ ساری کائنات کے لیے امام بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، لیکن یہاں اللہ احکم الحاکمین نے خاص ایمان والوں کو توجہ دلائی ہے۔ جب اللہ احکم الحاکمین اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں یہ بات فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو خاص بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس طرح توجہ دلائی ہے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آگے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مفہوم واضح ہے، بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، کسی قسم کا اس میں شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اس میں تردد نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین یہ فرما رہے ہیں، اگر اللہ کے قرآن کو تم نے چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا تو میں رب العالمین تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، ساری ساری رات ذکر کرنے والے لوگ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ، جب اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کلام اس کا کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین کسی بات کو قبول نہیں فرماتا جب تک وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ یہ اصل الاصول ہے، جو اس اصول سے خارج ہو گیا وہ اپنے آپ کو کتنا نیک کیوں نہ سمجھتا رہے، ساری زندگی ساری ساری رات بنگڑے کیوں نہ ڈالتا رہے، اللہ کو اس کی عبادت قبول نہیں ہے جب تک وہ عبادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے حکم کے ساتھ میرے پیغمبر کی فرما برداری کی جائے، میرے پیغمبر کے طریقے کو اپنایا جائے، میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلے۔ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اور کہیں اللہ نے یہ مقصد بتایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیغمبر کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کیوں کہا گیا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت نہیں کہا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت نہیں کہا گیا۔
1,24,000 یا 44,000 صحابہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت نہیں کہا گیا. صرف کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت کہا گیا. اس لیے ایک پیغمبر کی ذات ہے. اگر ہم اپنے عقائد کی درستگی کرنا چاہتے ہیں، آج مسلمانوں میں فساد کیوں ہے، مسلمانوں میں جھگڑے کیوں ہیں، مسلمانوں کی مسئلے الگ کیوں ہو گئی، مسلمانوں کے طریقے کیوں الگ ہو گئے، مسلمانوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگائے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ کر، نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر غیر نبی کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لیا ہے. اور جو جہاں جم گیا، جہاں اڑ گیا، وہ نہ قرآن کو مانتا ہے، پر وہاں قرآن کو ماننا یہ نہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ ہر بندہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں. قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے اس کی منشا کے مطابق عمل کرنا. اللہ تو کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ہم غیر نبی کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں. وہ دیکھو جی، وہ بھی تو اللہ کے رسول کی بات ہی بتاتے ہیں نا، کہ صحابہ کیا نہیں بتاتے تھے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رسول اللہ کی باتیں نہیں بتاتے تھے؟ جن کو اللہ کے پیغمبر، جن کے بارے میں پھر بھی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اگر میری سنت سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر میرے خلفاء، یہ اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ خلفاء اربعہ 4 ہی ہوئے ہیں، پھر میرے خلفاء کی بات کو مان لینا. اور خلفاء کی تاریخ اگر پڑھیں تو پھر آپ جا بجا دیکھیں گے جو چیزیں شریعت میں موجود ہیں، اگر کسی خلیفہ نے اس کے برعکس بات کی تو لوگوں نے اسے بتلایا کہ امیر المومنین، ایک بڑھیا اٹھ کے کہتی ہے امیر المومنین آپ حق مہر کی ایک معین رقم کیوں کہتے ہیں کہ مقرر کر دو؟ اور اللہ تو کہہ رہا ہے چاہے 1 قنطار کوئی سونے کا ڈھیر کسی کو حق مار میں دے دو تو واپس نہ لو، واپس نہ لو. بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، امیر المومنین آپ کی بات صحیح نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات صحیح ہے. اور امیر المومنین فوراً ہی اپنی بات کو چھوڑ دیا اور فرمایا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، یہ حق کہہ رہی ہے، جو اللہ کے قرآن میں وہی صحیح ہے، اور اپنا فیصلہ فوراً واپس لے لیا. امیر المومنین نے خطاب فرمایا اور کہا لوگوں میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے؟ ایک بدو نے اٹھ کے کہا امیر المومنین آپ کی اطاعت کریں گے جب تک آپ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلاتے رہیں گے، اور جب قرآن و سنت کی آپ مخالفت کریں گے تو پھر آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا. اس لیے پیغمبر کی اطاعت اس لیے ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
پیغمبر کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے. اس امت میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب اللہ کا فرمان نہیں آ جاتا، جب اللہ کی طرف سے آپ کو گائیڈ لائن نہیں ملتی. اس لیے پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. پیغمبر کی بھاگ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور باقی کوئی راستہ سیدھا نہیں ہے. اس لیے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور سورۃ النساء میں اللہ احکم الحاکمین نے اس کی اور بھی وضاحت فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہوں، اگر ہم قرآن کے مفہوم کو جاننے والے ہوں، قرآن کتاب ہدیٰ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین ان لهم اجرا کبیرا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میں تو کبھی سوچتا ہوں، غصہ نہ کرنا، سچ بات بتانی چاہیے، غور و فکر ہر انسان کو کرنا چاہیے. لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں اور کتابیں مسلوں میں پڑھ رہے ہیں. فضائل اعمال پڑھو جی، جہاں جاؤ فضائل اعمال کھول کے بیٹھ جاؤ، کہو قرآن پڑھو، کہتے ہمارا منہج نہیں ہے. میری مسجد میں مجھے کہا گیا نہ قرآن ہمارا منہج ہے نہ حدیث ہمارا منہج ہے، ہمارا منہج یہ ہے تبلیغی نصاب. میں تو کان پکڑ کے کھڑا ہو گیا، یار یہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب، لوگوں کو اس کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی تمہارے لیے کتاب ہدیٰ ہے، اور اللہ قرآن کو کتاب ہدیٰ کہہ رہا ہے، تو دوری کیا ہے؟ اگر ہمارا کوئی ساتھی وہ کتاب پڑھ سکتا ہے تو ہم اس کو قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ قرآن کی صحیح تفسیر اس کو نہیں بتا سکتے؟ ہمارے سامنے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. میری کسی پر طعن و تشریح نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوچنے کا موقع ہے. ایسا کیوں ہے کہ قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ کر اور کتاب ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہدیٰ ہے، جس میں آدھا آدھا جھوٹ ہے، جس
میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے تشریف لائے، سارے تھکے ہوئے تھے۔ فرمایا صبح نماز کے لیے کون ہمیں جگائے گا؟ نماز پیغمبر اسلام نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کتنی فکر تھی۔ فرمایا کون جگائے گا؟ ذمہ داری بلال نے لے لی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بھی اتنا تھکا ہوا تھا، ایک کچاوا پڑا ہوا تھا اونٹ کا، میں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اس پر میں نے ٹیک لگا لی، ٹیک لگاتے ہی مجھے نیند آ گئی اور سورج کی کرنوں نے ہمیں اٹھایا، اور سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اٹھے، اور آپ نے فرمایا بھائی صحابہ یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا بسیرا ہے۔ تھوڑی دیر دور آگے گئے، فرمایا بھی اذان کہو، اذان کہی گئی، فجر کی اذان کہی گئی سورج نکلنے کے بعد، اور پھر آپ نے جماعت کروائی۔ میں تو صرف آج دعوت فکر دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ہمارے لیے کتاب خدا قرآن ہے۔ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنی جماعت والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دکان پر، اپنے کلینک پر، جہاں بھی اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو اگر جیل میں موقع ملتا تو وہاں بھی اللہ کی توحید بلند کرتے، اور ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں اور میں گڑے کی قبر سے جانا، آپ ہی حساب دینا پھرے گا۔ اور حدیث میں ہم نے پڑھا ہے ایک پڑوسی کو اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، یا اللہ اس نے میری خیانت کی ہے، یا اللہ میں نے تو اس کی کوئی خیانت نہیں کی، نہ اس کا مال کھایا ہے، نہ اس کی چوری کی ہے، نہ اس کے میں کبھی مارا ہے، نہ اس کو گالی دی ہے، یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ اسے میری خیانت نہیں کی، میرا مال نہیں کھایا، یہ خود نیکیاں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن مجھے کبھی نہیں اس نے کہا تھا کہ آؤ چلے بھی نماز پڑھے۔ وہاں تو یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر کتنی دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت قومی لیل و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، اور دعوت سوچ سمجھ کر، جب تک حدیث کا پتہ نہ ہو، قرآن کا پتہ نہ ہو، غلط ملت نہ لوگوں کو بتائیں، صحیح حدیث کا پتہ ہو، اور پھر اپنے طور پر صحیح چیزوں کی تحقیق بھی کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھیں اگر آپ کو نہیں پتا، بھائی نماز کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، یہ بنیادی چیزیں تو سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ صحابہ یہ چیزیں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے
تو صحابہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آتے اور آپ سے مسائل پوچھتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ یہ نہیں ہے کہ حج میں جو کوئی مرضی کرتا پھرے، نماز میں جو مرضی کرتا پھرے، پڑھنے دو جی جس طرح بھی پڑھتا ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بھئی پڑھنی ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھو۔ ساری امت کا اتفاق ہے، ساری امت کا اتفاق ہے، بخاری اور مسلم قرآن کے بعد صحیح کتابیں ہیں۔ جب ساری امت کا اتفاق ہے، ہمارے سب کے گھروں میں ہیں یہ بخاری مسلم، ہم نے ترجمے والی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ فضول خرچیاں کتنا پیسہ اڑا دیتے ہیں، گھروں کی شو کے لیے کروڑوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، شادیوں پر ہم لاکھوں روپے اجاڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نہیں ملتا تو ترجمے والا قرآن، تفسیر والا قرآن نہیں ملتا، ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں نہیں ملتی، اس لیے کہ ان سے لگاؤ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ایسے ہیں جنہوں نے اس لیے دین کو چھوڑ دیا ہے کہ مولوی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ ہے، کسی کی نہ مانو۔ یہ صرف مولوی ایسے نہیں کرتے، جب سے اللہ نے یہ نظام اس دنیا میں بھیجا ہے 1,24,000 پیغمبر اور 1,24,000 پیغمبر کی مخالفت ہوئی ہے۔ لوگوں میں اتفاق پہلے بھی نہیں رہا تھا، لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ کیا حق کو تلاش کرنے کے لیے صحیح راستہ تلاش نہیں کرنا؟ کیا حق کی تلاش کے لیے بار بار قرآن و حدیث کو نہیں پڑھنا؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے اور حق کی تلاش بھی نہ کریں، حق کی پرکھ بھی نہ کریں، جہاں ہمارے ماں باپ تھے وہیں لگے رہے؟ ہندو دیکھ لو تو وہ کہتا ہے گاؤں ماتا۔ آج ہی میں صبح سن رہا تھا ایک ہندو کا، وہ کہتا تھی گائے اگر دودھ نہ دو تو تم اس کو کسائی کو دے دو گے۔ نعوذ باللہ آگے کہتا ہے کبھی تو تمہاری ماں بھی دودھ نہیں دیتی، اور گائے کو جس جگہ پر دفن کرو گے وہاں سے رزق نکلے گا، دگنا رزق نکلے گا۔ اور جہاں تصورات انسان کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں انسان کا دل و دماغ ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں دیکھتا۔ اس کو 100 آیات پڑھ کے سناؤ، 100 حدیث اس کے سامنے پیش کرو، افسوس ہے اس بات پر جو میں کہنے لگا ہوں۔ یا تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے علماء، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی حدیث ایک طرف 20 حدیثیں ہیں اور دوسری طرف کوئی حدیث ان کو نہیں ملتی تو پھر یہ جملہ ضرور کہہ دیں گے کوئی ہمارے بزرگوں کے پاس بھی تو کوئی ہوگی نہ دلیل۔ یہ ہے قرآن و حدیث۔ اگر تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی دلیل تھی تو لے کے آؤ۔ مثال کے طور پر یہ قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، صفوں کو سیدھا کرنا، کسی مسلمانوں کے مذہب میں اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی فقہ میں یہ نہیں ہے، متواتر حدیث ہیں، لیکن اس کو اس لیے متروک کر دیا گیا ہے، اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے کہ 1-1 فٹ کا فاصلہ بھی ہوتا ہے لوگوں میں،
چلو اب تو آپ کو کورونا نے کھا لیا، کورونا نے تو بازاروں میں بھی آپ کو کھا لیا، سڑکوں پہ آپ پر آ گیا، بازاروں میں بھی آ گیا، گلی کوچوں میں بھی آ گیا، آپ کے گھروں میں ہی آ گیا، لیکن جتنا مسجد سے ڈرایا گیا لوگوں کو، کسی اور جگہ سے نہیں ڈرایا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس مسجد سے کتنے بندوں کو کورونا ہوا ہے؟ میرے خیال میں ایک کو نہیں ہوا۔ بیماری ہے، ہم نے مانا، احتیاط ہم نے کی، الحمدللہ احتیاط کرنی چاہیے۔ الوقایہ تو خیر من العلاج، ساری چیزیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو مانو، اور جو ساری کائنات کا ڈاکٹر کہتا ہے، جو امام الانبیاء نے فرمایا ہے، جو سید الانبیاء نے فرمایا ہے، جو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کو ہم پسے پش ڈال دیں، اس کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیں؟ اب تو کورونا آ گیا، کورونا کے پہلے اور کورونا کے بعد کیا ہے؟ ہماری اپنی صفحے سیدھی نہیں ہوتی، اہل حدیثوں ہماری صفحے سیدھی نہیں ہوتی، ہم بھی یہ آخر سے چیچی کا کونا منا لیتے ہیں، باقی سارے فاصلہ رہتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام فرما رہے نصو صفوفکم، اپنی صفوں کو چونا گچ بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ، پھر میں عرض یہ کر رہا تھا، باتیں تو بہت ہیں لیکن قرآن سے استدلال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر میں پھر اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا یہاں سے فقہاء اور علماء ہیں، کسی نے کہا یہاں سے امراء مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں ہی مراد لے لو، حکمران بھی لے لو۔ صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ حکمران ہے یہاں سے۔ بھئی حکمران کیوں ہیں؟ حکمران کے پاس سلطہ ہے، جس کو ہم ڈنڈا کہتے ہیں، وہ غلط چیزیں بھی ڈنڈے کے ساتھ منواتے ہیں۔ حق والوں کی مخالفت یا کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور تھوڑے لوگوں کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے زیادہ مراد امراء ہیں، علماء اور فقہاء